بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں۔ بے شک یہ کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے بھی ان چیزوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ مثال کے طور پر دنوں میں جمعے کے دن کو افضل رکھا ہے، رات کا آخری حصہ باقی ساری رات پر بھاری ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اول حصے میں خصوصی برکت رکھی گئی ہے۔ جگہوں میں مکہ مکرمہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ اب قرآن پاک کی طرف آئیں تو یہ بھی سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور دوسری کتابوں سے افضل ترین ہے، لیکن اس میں بھی بعض صورتوں کو دوسری صورتوں پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ان کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع معراج پر عطا کی گئی تھی۔ ایک روایت حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے ان آیات کو تخلیق کیا۔ جس گھر میں 3 راتیں یہ آیات پڑھ لی جائیں اس گھر میں شیطان داخل ہونے کی جرات نہیں کرتا اور وہ شخص ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے تھے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان میں سے جو حرف بھی پڑھا جائے گا اسی سے نوازا جائے گا، یعنی جو سب دعائیں ان آیات میں ہیں وہ قبول ہوں گی، یا ان آیات کے وسیلے سے جو بھی مانگا جائے گا وہ ضرور ملے گا۔ پیارے دوستوں، ان آیات کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ آئیے ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔